بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ جی مسئلہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ احناف کے نزدیک حالت احرام میں نکاح جائز ہے، وطی اور وطی کے دوائی تو جائز نہیں ہے، لیکن نکاح باقی ائمہ فرماتے ہیں حالت احرام میں نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ میمونہ پاک سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت احرام کی تھی یا کہ نہیں تھی؟ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ سرکار اس وقت حالت تو اس پر یہ ساری بحث چل رہی ہے، بس سامنوں سے نا ولادی حشر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 11واں جواب اس پہلے سوال کا جی یہ ہے کہ مراد حل سے کیا ہے جی، یا حل طاری، جیسا کہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام سے باہر آئے، یہ حل طاری ہے جیسا کہ وہ ہے عامت الروایات میں، اور اتفاق کی ہے اس پر فریقان نے جیسا کہ تلویل تفتازانی میں ہے۔ پس روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اگر ہو نافی، اگرچہ ہوگی نافی، لیکن نفی اس شے کی جنس سے ہے جو پہچانی گئی ہے، لہٰذا اب یہ معارض بن سکتی ہے اس بات کی، اور ترجیح پا جائے گی سند کی قوت کی وجہ سے، راوی کی فقاہت کی وجہ سے، اور یا حل اصلی، یا جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ تو اب عبداللہ بن عباس مثبت ہیں اور جناب یزید بن اسم، تو مثبت مقدم ہوتا ہے کس پر؟ نافی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں جواب یہ ہے کہ بے شک ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب القصہ ہیں، اور یہ کہ صاحب القصہ زیادہ جانتا ہے اپنے حال کو، جی ادرا بحالی، بلکہ قصے کے حال کو بھی، لیکن کلام نہیں ہے نکاح اور تزوج کے قصے میں، جی اس میں نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں، بات یہ نہیں چل رہی، حتیٰ کہ ہو جائیں جناب سیدہ میمونہ پاک زیادہ جاننے والی نکاح کے حال کو، بلکہ بحث چل رہی ہے حال احرام میں کہ اس وقت احرام تھا، اور جزمی بات علم میں اور درایت میں بحال الاحرام یہ ہے کہ رجال حضار، حاضر کی جمع کہ رجال حضار ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھنے والے ہمیشہ وہ زیادہ جانتے ہیں اور زیادہ درایت رکھتے ہیں آپ کے حال مبارک کی، اور عبداللہ بن عباس ان کے درمیان سے احفظ بھی ہیں، اور اگر تسلیم کر لیجیے جائے یہ بات کہ سیدہ میمونہ پاک بھی تو دیکھنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دائماً اس زمانے میں، تو غایت الامر یہ ہوگی کہ پھر مساوات ہوگی، کیا ہوگی؟ رجال
بس مساوات ہا ہوگی رجال موصوفین کے ساتھ، اس لیے کہ مدار نظر اور معاینت پر ہے، نہ کہ اور نہیں دخل اس میں اس علاقہ کے لیے علاوہ ازیں شدت ملامست محض وہ بنا اور دخول کے ساتھ ہے کہ جب زوج اپنی زوجہ کے ساتھ علیحدہ ہوتا ہے تو شدت ملامست اس وقت ہوتی ہے نا، تو صرف نکاح تو نہیں نا جی، تو بلاؤ سمجھو نہیں بھی یہ کہ بے علاوہ ازیں شدت ملامست محض وہ کس وقت ہے یا جی ان کی بنا اور دخول کے ساتھ ہے، اور وقت سلم اور تسلیم کی گئی یہ بات کہ یہ بات تو مفقود تھی اس وقت، یہ بنا تو نہیں ہوئی، وہ تو حج سے وہ تو عمرے سے واپسی پر ہوئی ہے جی، سمجھیے جب بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا بہا بے صارفن فی وقت آخر، دوسرے وقت میں جب سرکار حالت احرام میں نہیں تھے جی، و بالجملہ خلاصہ کلام امر کا مبنا کس پر ہے، حضوری پر ہے، اور یہ سیدہ پاک برابر ہیں حضار کے حق میں کہ مرد بھی تو حاضر تھے، محض افتراق ہے حفظ اور اتقان اور تفقع کے ساتھ، تو وہ عبداللہ بن عباس فائق ہیں۔ والثالث عشر 13واں جواب یہ ہے کہ جزمی بات یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس بھی تو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو اپنی خالہ سیدہ میمونہ پاک سے، آپ نے بھی تو اپنی خالہ جی سے روایت کی ہے یہ بات جی، جیسا کہ وہ دیدنہ و شاکلاتہ، یعنی اس کا معاملہ ہے کثیر آپ کے مرویات میں احادیث سے، کیونکہ ساکت کر دیا عبداللہ بن عباس نے اس واسطہ کو اور حدیث کو، یعنی خود سرکار کی طرف، لیکن صحابی کا مرسل تو برخلاف تابعی کے، جیسا کہ ابن عصام ہیں وہ تو تابعی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کتب الحصول حنفیہ سے وغیرہ بھی، کیونکہ مقابلہ کیا انہوں نے عبداللہ بن عباس کا کس کے ساتھ، اور موازنہ کیا انہوں نے ان دونوں کے درمیان حفظ میں، اور نہ کہ جناب عبداللہ بن عباس اور جناب سیدہ میمونہ کے درمیان، چونکہ مقابلہ ان کے درمیان دونوں بھانجے ہیں، بس جزمی بات ہے کہ اصل تحمل سیدہ میمونہ پاک سے یہ وصف مشترک ہے دونوں میں، کن میں؟ دونوں نے روایت کی ہے۔ پھر رجحان فی حاضر راوی، اس راوی میں سیدہ میمونہ پاک سے جن عبداللہ بن عباس میں ایک معنی کی وجہ سے ہے جو ان کی ذات میں ہے، اس راوی پر جو سیدہ میمونہ سے ہے، کون جناب؟ پس نہیں رجحان کن پر؟ اس الہذا پس نہیں رجحان اس بات پر، کس کے لیے؟ انہا سے، خود اس کو بھی ترجیح نہیں ہوگی، عبداللہ بن عباس کو ترجیح ہوگی۔ اور 14واں جواب یہ ہے کہ نہیں کوئی شک کسی ایک کے لیے اس بارے میں کہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بے صحت ہی و قوت ہی نہیں نیچے اترے گی اس حدیث کے ہونے سے سالل، تو لہذا معارضہ تو ہو گیا، ایک طرف دوسری حدیث ہے جناب ابن عصام کی، ایک طرف یہ ہے، پس رجوع اس وقت محض وہ توفیق کی طرف ہوگی، اور ممکن ہے موافقت بائیں طور کے حمل کیا جائے لفظ تزوج کو جناب یزید کی حدیث میں اور جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، کس پر؟ بنا بہات و دخول پر، مجازن کیڑا بے علاقت سببیت العادیہ کے نکاح بولا جاتا ہے اور مراد قربت لی جاتی ہے، نہ کہ بائیں طور کے حمل کیا جائے کس پر؟ احرام کو، احرام پر، حدیث ابن عباس میں دخول پر، اس کو جو احرام کا لفظ ہے اس کو اس معنی پر نہیں عمل کریں گے، فی الحرم یا فی شہر احرام، حرام جو معنی کیا بزرگوں نے، وغیرہ ذالک من تحریفات الحدیث سے ہے یہ، ان سے کہ بنا کی انہوں نے ان سے کہ یبنو ان ہو کہ حدیث کے الفاظ کے جو سری ہے وہ کثیر من الطرق میں وہ اس کا اباح کرتے ہیں، اور جواب دیا گیا ہے اس سے بائیں طور کے فریقان متفق ہیں
علی ارادت حاضل معنی، لیکن شافعیہ نہیں تجاوز کرتے عبداللہ بن عباس کی حدیث سے، اور یا منسوب کرتے ہیں ان کی طرف وہم کو، ادھر دوسری طرف نہیں بات کرتے، لیتے ہوئے اس سے کہ جس کا قول کیا کہ اس نے کہ بھی آپ کو وہم ہو گیا، جواب پڑھیا کل بھی، یا اس حیثیت سے کہ ظاہر ہو گیا معاملہ ان کی تزویج کا، ظاہر ہوا کہ اس میں حالت ہے، یا خاص کرتے ہیں اس کو بے حضرت رسالت کے ساتھ، وہ اور بائیں طور کے حنفیہ، جی ہاں بائیں طور کے حقیقت شرعیہ تو مقدم ہوتی ہے، اور بائیں طور کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نہیں تھے حرم میں، صرف بار حدود حرم تو باب انہو فی البخاری کہ وبنا بہا وہوا حلال دوسری جگہ موجود ہے، اور بائیں طور کے عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، بے دفع کیا اس کے ساتھ قائل کے قول کو، کیڑا کہ تزوج بہا وہوا، تو آپ نے اس کا جواب دیا بھی نہیں، اس وقت سرکار حالت حرام میں تھی، یہ بیان کیا آپ نے۔ 15واں جواب یہ ہے کہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ارجح اور احرا بالقبول ہے، اس لیے کہ وہ نصوص قرآنیہ مطلقہ کے موافق ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانکحوا ما طاب لکم، مطلق ہے یہ، اور قول باری تعالیٰ وانکحوا الایام منکم، یہ بھی مطلق ہے، وغیر ذالک، یہ واجب کرتا ہے نکاح کی باہت کو، پس شرط کرنا عدم احرام کو یہ زیادتی ہے کتاب پر خبریں، اور یہ تو ففہم و تدبر، یہ پہلے سوال دا جواب ہے جڑا مطلب زیادہ مضبوط دلیل سی۔ دوسرے سوال کا جواب جی، تو وہ بھی یزید بن اسم بھی تو پانجے ہیں، پچھلے بھول گئے ان کی یاد نہیں کوئی، رکھو کہ تو تان گل بننی جی، اور جواب دوسرے سوال سے یہ ہے کہ یزید بن اسم اگرچہ جناب میمونہ پاک کے بھانجے ہیں، پس وہ دونوں نہیں ہیں برابر، کون دونوں برابر نہیں ہیں یہاں باب قرابت میں بھی، اس لیے کہ جناب عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس قریب الزوجین ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ جناب عبداللہ بن عباس جناب میمونہ کے بہن کے بیٹے ہیں، اسی طرح وہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بھی بیٹے ہیں، یہ بھی رشتہ ہے، برخلاف اسم کے، کیونکہ وہ سرکار کے چچا کے، تو جیسا کہ نہیں مخفی اس پر جو خود بہرہ نہیں ہے، جی کہنا چونڈی بڑھنی پیندی نا جی، سنے کمال یخفی علی من لیس بے اسم، وہ ابن اسم نے نا تو لیاندہ لار چونڈی بڑھنی لیا کے جی، اور یہ کہ رجحان نہیں ارادہ کرتے ہم اس کے ساتھ کہ وہ بس رجحان بس بب کس کے ہے، رشتہ داری کی وجہ سے یہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کی وجہ سے بھی ہے، اور فقہ اور حفظ اور اتقان ضبط عقل فضل کی وجہ سے بھی ہے۔ اور جواب تیسرے سوال سے کئی وجوہ کے ساتھ ہے، اول دھیان کرے جب اول یہ کہ جی نہیں نکالا کسی ایک نے صحیحین میں سے، جناب ابن اسم کی روایت صحیحین میں نہیں ہے، اور اگرچہ روایت کی گئی ہے صحیح ابن حبان میں، لیکن پس نہیں پہنچتی وہ صحت کے درجہ کو، اس لیے تو نہیں کہا امام ترمذی نے اس میں سوا حدیث یہ کہا کہ حدیث حسن ہے، اور فرمایا کہ نہیں جانتے ہم کسی ایک کو کہ مسند کیا انہوں نے اس حدیث کو سوائے حماد کے مطر سے، و بالجملہ وہ حدیث نہیں صلاحیت رکھتی معارض بنے جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث کے سند کی جہت سے۔ اور ثانی یہ کلامہ عینی نے نقل کیا ابن عبدالبر سے یہ کہ حدیث مالک کی بے فی حاضل باب نہیں متصل، جی
اور روایت کیا اس کو مطر وراق نے، پس انہوں نے موصول کیا، فرمایا اور وہ غلط ہے مطر وراق سے، اس لیے کہ وفات ابو رافع کی، جن سے وہ راوی ہیں، ابو رافع کی وفات سلیمان بن یسار کی ولادت کے 3 سال جی، تو اب 3 سالوں دا بچہ جڑا سما کر سکتا ہے، تو پس نہیں متصور سے ماں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نقل کیا گیا یحییٰ بن سعید سے کہ انہوں نے ضعیف قرار دیا مطر وراق کو، اور کہا کہ وضعف احمد وقال طافی و مطر عندهم لیس ممن یحتج بحدیث۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قطع نظر کریں سند کی قوت سے تو پس نہیں ترجیح پاتی بھی حدیث جناب ابو رافع کی، جناب عبداللہ بن عباس کی، اس لیے کہ جناب ابو رافع تو تھے سفیر و رسول، تو نہیں لازم آتا ہونا آپ کا زیادہ جاننے والا، مگر بحال ما، اس حال کو کہ وہ رسول اور سفیر ہیں اس میں، اور وہ تو واقع تزوج اور نکاح ہے، وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں تسلی سے کہ نکاح میں سفیر میں تھا جی، سنیں جی، نہ کہ حال نفس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ جو حضار ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں وہ سارے برابر ہیں درایت بہذا الحال میں، یعنی حال حرام تھی یا نہیں تھی، نظر کے ساتھ اور محض رجحان، اس میں بھی قوت ضبط اور وہ ابن عباس کے لیے، نہ کہ۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ ممکن ہے توفیق ان دونوں کے درمیان کے تزوج کو حمل کریں کس پر، بمطابق اس کے جو گزر گیا مجازن، اور یہ اولا تعارض کے وقت جواب چوتھے سوال سے 2 وجہ کے ساتھ ہے۔ اول یہ ہے کہ جناب ابو داود نے فرمایا حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی قال حدثنا سفیان عن اسماعیل ابن امیۃ عن رجل جی عن سعید ابن المسیب، انہوں نے کہا کہ واہم ابن عباس فی تزویج میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہوا، اب فررجل، وہ رجل جو راوی ہے کس سے، وہ مجہول ہیں، وہ کیڑے نے دسو سانو، لہذا فلا یعتد بہذہ روایت، اس کے مقابلے میں۔ اور دوسرا جواب کہ نہیں جائز جناب سعید بن مسیب، تو چپ پہ گل سنے جے، نہیں مناسب جناب سعید بن مسیب کے لیے، حالانکہ وہ تابعی ہیں، کہ یتفوہ ہو کہ وہ گل کٹ دین منہ چوں ترجمان القرآن کے حق میں جو افاضل صحابہ سے ہیں اور افقہ فقہائہم ہیں اور ازکا ہیں اور ازبت ہیں، ان کے طرف نسبت کریں تغلیط اور جی، اور وہ من ہوا کون ہے اس باب میں، ومن ہوا فی ھذا الباب، بمقابلہ ابن عباس کے، حالانکہ آپ افقہ ہیں، ازبت ہیں، احفظ ہیں، اتقن ہیں، ازکا ہیں، بعد خلفائے راشدین کے، خاص کر کے اس معاملے کی درایت میں بوجہ آپ کی رشتہ داری کے 2 طرفوں سے، کہ سرکار کے بھی رشتہ دار ہیں، جناب میمونہ کے بھی، یعنی زوجین کے رشتہ دار ہیں۔ دیکھو نا یہ چیز میں کیا سے بھی چپ کرو، مطلب ہے کہ جس لئے تعارض ہونا ہے نا اس لئے چھوٹے بڑے دا لحاظ ضرور کیتا جانا ہے۔ جناب سعید بن مسیب انہوں نے قبر دی مٹی نو بھی سلام، لیکن جدوں گل جناب عبداللہ بن عباس سے مقابلے چاہیے تو عرض کرنی پہ کہ نہیں بابا گل میں کر دیتی تو اساں کوئی وزن کوئی نہیں ہے گا اندہ کوئی، ہوں ادھروں نہیں وزن ویکھنا ایں جنوں کہ جناب اتنے وہ سید و تابعین ہیں، وزن ادوں ویکھنا ہے کہ گل کنہ دے بارے چ کر رہے ہیں، سمجھتے پہ، اس واسطے اس چیز کا ضرور لحاظ کیتا جائے، انہوں سمجھنے دی کوشش فرمائی جائے، میری تواڈے نال جان کھپ رہی ہے تواڈے نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی،
تو قریبی علاوازی جناب عبداللہ بن عباس علاوازی ان قولہ کہ ان کا قول ایو حجتن کیا حجت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف. امام صاحب کہتے ہیں ناش کہ ہم عبداللہ بن عباس کے قول کو لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے وہ بھی تابعی ہیں، امام صاحب بھی، اور ذرا امام صاحب کا قول سنا جائے تو یہ بھی تابعی ہیں وہ بھی تابعی ہیں. ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی کے لیے حجت تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو وہ کہتے ہیں میں مانوں جی خام خواہ میں اپنے طور پر سوچوں گا کہ میں کیا کروں جی یہ. اور گل کو سمجھا جائے پلا ہو جے او خدا دا نہ جائے مولوی نہیں بننا او سمجھدار دیندار بننا ہے او بلا ہوئے او میرے کچھ لگ دے ہو بسم اللہ کہ وہ بھئی علاوہ زی جناب سعید بن مسیب کا قول کیا حجت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف، حالانکہ امام صاحب بھی فرماتے ہیں تابعین کے حق میں ہم رجال و نحن، اور ہم مزاحمت کریں گے ان کے فتوے میں. جی سمجھا جی. اچھا امام صاحب دا قول ہے اگر بعد کو بندہ کہہ دینا ہے کل اللہ تعالیٰ تنوں اتنا شعور دینا تو اسے گل کر دو کہتے ٹھیک ہے یار استاد جی ہمارے استاد جی وہ تو سارا آنکھوں پہ استاد ہونے کی حیثیت ہے، لیکن یار انہوں نے بات کی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی میری تحقیق یہ ہے تو کہ کفر ہو گئے. ایسے گل سمجھنے کی کوشش کرو یار دیکھو کھانے چ پی ہے تنجی جی جی دین سمجھنا ہے تو دین سمجھنا ہے تو پھر دین پہلے وے شخصیتاں بعد نے. شخصیت جو دین پر پہلے ہے وہ صرف رسول کریم ہے بس. وہ شخصیت جو دین سے مقدم ہے جن سے دین جن کے تابع ہے وہ شخصیت صرف ایک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم. باقی سب کی شخصیت دین کے تابع ہے اور دین سرکار کے تابع ہے کہ سرکار نے قرآن دیا، سرکار نے فرمان دیا، اپنا عمل دیا، قول دیے، فعل دیے، سب کچھ دیا جی. کل سمجھو اس نے جی. اچھا بھائی اب کا کوئی بندہ کہہ دے کہ یار ٹھیک ہے وہ 100 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، 200 سال ہوئے ہیں، 300 سال ہوئے ہیں، نہ وہ تابعی ہیں نہ وہ صحابی ہیں، نہ تابعی نہ تبع تابعی، بعد کے بندے ہیں، میں بھی ٹھیک ہے لیکن وہ ان کو سمجھ آئی، مجھے یہ سمجھ آئی، میرے سامنے کتابیں ہیں، یار میں نہیں مانتا یہ بات. تو کی ہو گیا اس کی روڑا کی ہے اس کی مسئلہ روزانہ پڑھ دیو یار. کتنے بعد والے بندے صدیاں بعد اختلاف کیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جالتا نو یار خیر بات کا وہ خدا دا نا جے تو کوشش کرو اللہ دا واسطہ جو کوئی نہیں دماغ اللہ تعالیٰ دیتا جکھاں دیتی ہیں جی مطالعے کرو کوشش کرو جی مہربانی فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محض اختلاف اقوال صحابہ کی تقلید میں ہے کہ تابعی کے لیے قول صحابی کی تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں یہ پڑھے اصول اس میں اختلاف ہے. باقی تابعین کا جو ہے نا ایک دوسرے پر وہ بات تھوپے جائے یہ بات نہیں ہے. بس ان کو مطلب کمال ہے یار تو امام صاحب کی گل کر دو یار امام مالک صاحب فرماندے ہیں. اچھا حضور امام مالک صاحب امام صاحب وہ تبع تابعین نے امام صاحب تابعی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب عن الخامس 5ویں سوال سے جواب ہے 2 وجہوں کے ساتھ. اول یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس ہو کسی بھی صغیر چھوٹے سن اگرچہ ہیں صغیر پس وہ اپنے صغر کے باوجود بھی احفظ اتقن ازکا افقہ من کثیر الکبراء و شبان والمشائخ ہیں. بسا اوقات کتنے نوجوان افقہ اور احفظ ہوتے ہیں کن سے کبراء سے اور مسنین عظماء سے. بابا سادی فرماندے نے جی کہ بھئی کیو علم با عقل است نہ عقل است نہ بسال تو یہ گل نا کیفا. حالانکہ دعا دی تھی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کی حالت صغر میں فہم فی القرآن کی اور تفقہ کی. کنہوں نے یاد ہے نا سحری دے وقت جفی پا کے فکانہ یسمى البحر الحبر لسعت علم ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر پا لیتے عبداللہ بن عباس ہماری عمروں کو جی
تے ما عاشرہ منا احد جی معنی اگلا ہے ما عاشرہ نہ 10واں بناتا ان کو ہم میں سے کوئی ایک، یعنی پیچھے نہ چھوڑتا ان کو. حضرت عبداللہ بن عباس اگر اسنا نہ آئے نا میارے، اگر ہم زمان ہمارے ہم عمر ہوتے نا تو پھر یہ ہم سے پیچھے نہ ہوتے. کتنا فرمایا مطلب بھی اینا اللہ نے انہوں نے زیرکی دیتی ہے جی. تو صرف جوانہ وچ حضرت عبداللہ بن عباس ہی نے جڑے جنابی عمر کول بٹھاندے سن جی. جی تسی دسو آ گل جی. جی اچھا کما فی تقریب، اور آپ کے عجائب اور مناقب آپ کے بچپنے سے آپ کی جوانی تک، آپ کے شیخوخت تک مذکور ہیں کتب رجال میں. مطلع ہے ان کے ساتھ جو کون ہے مطالع ان پر جو اس میں ہے آپ کے صغر سے آپ کے کبر تک کیسے نسبت کی جائے گی عبداللہ بن عباس کی کدھر. وَإِن تَفَوَّهَ بِهِ ابْنُ اتباعہ، حالانکہ تحقیق موافقت کیا جناب عبداللہ بن عباس کی اور ان کی کثیر لفظ تفسیری کثیر من فقہاء صحابہ، جیسے جناب ابو ہریرہ بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی غیرہما رضی اللہ عنہم. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ محض متوجہ ہوگا اگر واجب ہو کیا قطع یقین کہ بائیں طور کے روایت کی ہے وہ کہ جس کا معائنہ کیا اور مشاہدہ کیا بلا، تو یہ تو ہے نہیں ہے اور یہ تو نہیں ثابت، بلکہ ظاہر یہ ہے جو بمطابق اس کے جو ہم نے روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے اس کو اپنی خالہ سیدہ میمونہ پاک سے یا ان کے غیر سے، تو لہذا اس بات کو ترجیح ہے. جی جواب عن السادس والسابع جی کہ انہو یزیحہما ویدفعہما، کہ وہ جو 7واں تے وہ جڑا چھٹا سوال سی نا ان دونوں دا جواب وہ ہے جو بخاری کی روایت میں ہے کہ تزوجہا وہوا وبنا بہا وہوا حلال. ان سارا ان دونوں دا جواب اکٹھا ہے. جی وقد مرہ باقی وجوہ فی ما سبقا، اور جواب 8ویں سوال سے بے وجوہ کئی وجوہ کے ساتھ ہے. اول کے امام طحاوی نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے روایت کی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی جناب میمونہ پاک سے، حالانکہ سرکار محرم تھے، یہ لوگ اہل و ثبت من اصحاب ابن عباس ہیں. یعنی آپ کو جنہاں کو روایت کی تھی نا سارے شاگردوں بڑے مضبوط نے، وہ ویکھو کیڑے نے، کیونکہ گل تھلے آ کے پھر مسئلہ بنتا ہے راوی کمزور نکل آوے تھے. وہ ہیں جناب سعید بن جبیر ایک، جناب عطا، جناب طاؤس، جناب مجاہد، جناب اکرمہ، جناب جابر بن زید، یہ کل کے کل فقہائے دین ہیں. اور نقل کیا ہے ان سے آگے عمر بن دینار نے اور ایوب سختیانی نے اور عبداللہ بن ابی اور یہ نجی، اور یہ جو 3 ہیں یہ بھی ائمہ ہیں کہ یقتدا بروایاتہم. اور بہرحال روایت جناب عثمان کی کتنے سے پیچھے آئی سی نا حدیث عثمان کہ محض روایت کیا اس کو نبیہہ بن وہب نے، اور نہیں ہے وہ مثل عمر بن دینار کے کون نبیہہ، اور نہ ہی مثل جابر بن زید کے ہیں، اور نہ ہی مثل ان کے ہیں جو موافق ہیں آگے ان کے جناب مسروق سے ام المومنین سے، اور نہیں ہے نبیہہ کے لیے بھی موضع من العلم جتنا کہ موضع عمر بن دینار کا ان سے جو ذکر کیے گئے ہیں. ابن الحمام فرماتے ہیں کہ ان الروات عن عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ لیسو کمن روان ابن عباس ذالک، جی فقہن و ضبطن جو نیچے راوی ہیں جیسا کہ جناب سعید بن جبیر و طاؤس و عطا و مجاہد و اکرمہ و جابر بن زید رضی اللہ عنہ. فہذا ترجیحہم بقوت علامہ ہوا، جیسا کہ وہ حنفیوں کا طریقہ ہے کہ وہ روات کا ضبط اور فقات کو دیکھتے ہیں، وہ کتابوں کو نہیں دیکھتے کہ کتاب فلاں مصنف کی
جیسا کہ گزر گیا باب پیچھے بیان کیتا سارا. اور ثانی جواب وہ ہے کہ بیان کیا اس کو علامہ عینی نے بنایا میں کیڑا اور ضعیف کہا ہے امام بخاری نے جناب عثمان کی حدیث کو نہج میں النکاح المحرم جی، اور رد کیا ہے روایت مالک اور ان کے مذہب کو، اور شرح کا نظم حدیث ہو ضعیف قالہ البخاری. علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں حنفیوں کی طرف سے فرمایا ہے، اور حدیث جناب عثمان کی وہ تھلے آکو صحابی نہیں ضعیف ہو، راوی ضعیف ہیں. قالہ البخاری اس لیے کہ ان کی اسناد میں نمیہ بن وہب ہے اور نہیں لازم بطور حجت. تیسرا جواب کہ اگر ہم ازلنا اللحظہ ہر شے سے ہم قطع نظر کر لیں جی، تو ہم جیسا کہ کل ذالک تو ہم کہتے ہیں اصل فعل میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصل تو یہ ہے نا کہ سرکار نے جو کرنا ہے وہ شریعت بننی ہے جی. تو اصل یہ ہے خصوصیت پر تو دلیل ہوتی ہے تو وہ خاصہ بنتا ہے. ویسے تو سرکار نے جو کچھ کرنا ساری شریعت ہے، اگر سارے کام سرکار کے ساتھ خاص ہوں پر شریعت لگے کیسے ہوگی جی. اصل فعل میں عدم اختصاص بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پس شامل ہوگا امت کو اور متعدی ہوگا امت کی طرف جب تک نہ قائم ہو دلیلیں. تو پس یہ اور حدیث قولی یہ دونوں متساویان ہیں، اور ترجیح ہے حدیث ابن عباس کو لفقی و ضبطی والے موافقتی لنصوص القرآن الکثیر والاقیسا غزیرہ ڈاڈے کما سبق، اور خاص کر کے ولا سیما وہذا رخصت و امتہ اولا بالرخص، کیونکہ یہ رخصت ہے نا کیڑا کہ حالت احرام میں نکاح کر سکتے ہو، تو آپ کی امت جو ہے نا وہ سرکار کی وجہ سے اولا ہے کہ ان کو رخصت ملے. کیوں کہ امت کمزور ہے، امت کی حاجت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ہے علی حمل الشک. سنیں جی، تو اس لیے کچھ چیزیں فرض کی گئی سرکار پر جو نہیں فرض تھیں آپ کی، اس لیے کہ جو سرکار کی قوت ہمت ہے وہ باقیوں میں تو نہیں ہے جی. اور چوتھا جواب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا جواب یہ ہے کہ نہیں وجہ کوئی عبداللہ بن عباس کی روایت کے اسقاط کے لیے جب تک ممکن ہو توفیق، اور ممکن ہے یہ کہ حمل کریں نکاح کو کس پر، کیونکہ وہ نکاح حقیقت ہے وتی میں مجاز ہے عقد میں کن کے نزدیک تائیں دسا کہ حتیٰ تن کے ہاں زوجن غیرہ وتی ہے جی جی، اس لیے یعنی نہ وتی کرے محرم اور نہ قدرت دے محرمہ حتیٰ کہ وتی کرے اس سے اس کا زوج. و تذکیر بے تعویل شخص ہے مذکر ہونا جی اسی کا، اور نئے مذائقہ نکاح کے حمل کرنے میں کس پر قدرت دینے پر، جیسا کہ فتح القدیر میں. اور اگر تسلیم کیا جائے کہ یہ مجاز ہے کس سے، تو پس حمل کرنا مجاز پر اولا ہے تطبیق کی ضرورت کے لیے. پانچواں جواب وہ ہے کہ نقل کیا اس کو علامہ عینی نے علامہ خطابی سے وجہ مطابقت میں یہ کہ اوجہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ حدیث مروی بن نہج جی مجردن، اور نہج ہوتی ہے تنزیہ کے لیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہج کرنے میں خطبہ سے خطبہ اخی پر بھی تھوڑا بھائی اگر پیغام نکاح دے تو تسی پیغام کا نکاح نہ دیو، وہ اتھے جڑی منع ہے نا وہ کراہت تنزیہ کی ہے. اور ابن حمام نے فرمایا یا یہ محمول ہے کس پر، نفی نہج الکراہت پر، جمع کرنے کے لیے کس پر بھی کراہت ہوگی جی. اور یہ اس لیے کہ بھائی صرف بات بھی کراہت ہوے گی، حرام نہیں ہونا چاہیے حالت حرام میں نکاح. اور یہ اس لیے کہ محرم فی شغل جی، اس لیے کہ محرم کے مشغولیت میں عقود انکحہ کی مباشرت سے بھی اس سے یہ محرم کیا اس سے اراض کرے. محرم ان شغل فی شغل ایک شغل میں ہے، انک ہوتا ہے اراض کے لیے کہ اس کاموں سے وہ محرم کیا کرے، اراض کرے، وہ جس کام گیا وہ کام کرے. اس لیے کہ یہ کام واجب کرے گا کہ مشغول ہو جائے دل اس کا کس کے ساتھ، نہ دل اس کا اراض کر جائے. احسان فی العبادت، کیڑا احسان فی الحج،
ادھر دل ہی مشغول ہو جائے. جی کیوں؟ بوجہ اس کے جو اس میں ہے، یعنی خطبہ اور مراودات اور دعوت و اجتماعات سارے کام کرنے پین گے. اور جڑے نے کہا کیتے کچھ عیش ہو تو کھوا نہ سنے جی، تو انہیں کمج لگ پین گے بھی، تو باقی حاجی بھی نال. اور متضمن ہوگا یہ کس کو؟ نفس کے تنبہ کو. کس کے لیے؟ ہاں ھذا محمل قولی ولا یخطب، جو ہے نکاح کا پیغام نہ دے جی. او حالت احرام وچ و من ہاؤنا، یہاں سے ظاہر ہوگی وجہ آخر جو ہم نے کہا کیا کہ شافیہ نے تصریح کی ہے بیں طور کہ نہج فی قولی ولا یخطب کس کے لیے. تو یہ بات تائید کرتی ہے ہونا نہج کا لا ینکحو میں بھی کیا ہے، جیسا کہ وہ مقتضائے انتظام الکلام کا علا وفق سو کی. اور یہی ظاہر ہے اس سے بحاظ القران، وگرنہ پس کون سا مستبعد ہے دونوں قولوں میں جو متقارنین ہیں جی، اختلاف ان دونوں کا کس میں؟ نہج کے مقتضا میں. بھی ایک جگہ نہج تسی آکھو بھی ہوئے تحریم دی، تو ایک جگہ ہوئے نہج مکروہ تنزیہ دی، تو ایک ہی حالانکہ گل دو میں ایک ہی ہے. سونے فرمایا کہ نکاح نہ کرے حالت احرام میں، خود خطبہ نہ دے حالت احرام میں. ایک نو تسی آکھو بھی مکروہ تنزیہ ہے، ایک آکھو بھی تحریم ہے، ایک میں جوڑے پھر جی. و بما اس شے کے ساتھ کہ ہم نے بست کیا، بعض بست یہاں مندفع ہو گیا ہر وہ جو کہا گیا حنفیوں پر مخالف کی طرف سے جی. اور کہتا ہے ابد ممکن ہے یہ کہ دفع کیا جائے نکاح کے بطلان کو بنا کرتے اس پر جو ثابت ہے کس میں؟ کیڑا؟ وہ جڑا قانون پڑھے کہ اگر نکاح کو نہج بھی ہوئے تو تامی نہج امور شریعہ سے نہیں نفی کرتی شے کی، بلکہ اس کو پکا کرتی. یاد آیا؟ اور حمل کیا جائے گا قبولے. اور نکاح جو ہے یہ کس سے ہے؟ لہٰذا حالت احرام میں نکاح باطل نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ غایت الامر کراہت الفعل ہوگی. ففہم او سمجھے ہی او بھلا تھی میں بابر یادن چٹ پھر لانا ایک باری. بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو محرم. ھذا لفظ مسلم والاربعہ ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ وقد اخرجہ طبرانی من 15 طریقاً. 15 سند طبرانی نے 15 سنداں نال ذکر کیتی حدیث کنہ کو؟ او ویکھ لو نمبر لکھے جے، لکھے نے انہاں نمبروں تے موجود ہے. وارواہ دار قطنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور مسبل بزار فی مسند حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثلہ. اور صرف وہ کہ ام المومنین نے فرمایا کہ سرکار نے بعض ازواج میں سے کسی سے نکاح کے پیچھے گزرا سی تو نہ نہیں سی لیا، تو دسیا سی کہ مراد کون نے؟ میمونہ پاک نے. اور نہیں نام لیا گیا تھا جناب میمونہ کا. واخرج البخاری فی صحیح فی کتاب الحج عن ابی المغیرہ عن عبد الرحمن الاوزاعی عن عطاء ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم. وفی کتاب النکاح مالک ابن اسماعیل عن سفیان ابن عیینہ عن عمرو ابن دینار عن جابر ابن زید. و ساری سندہ لے آ رہے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ تزوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو محرم. ورواہ روایت کی ہے اس کو مرۃ القضاء میں فی روایت اکرمہ بلفظ حدیث لوزائے زیادہ کیا ہے کہ وبنا بہا وہو. اور اخرجہ النسائی عن ابن جریج عن عمرو ابن دینار عن جابر عن ابی شاسان عن ابن عباس رضی اللہ عنہم انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزوج میمونۃ وہما. وعن داود العطار عن عمرو عن جابر عن ابن عباس مرفوعاً کہ تزوجا سرکار نے شادی فرمائی. وہوا وعن حماد ابن سلمۃ عن حمید مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہم تزوجا میمونۃ وہما محرمان. اور اسی سند کے ساتھ دوسرے لفظ ہیں تزوجا میمونۃ وہوا.
اور ابو المغیرہ عن الاوزاعی عن عطاء عن ابن عباس کذالک انیا واخرج الطحاوی من طریق مجاہد و طاؤس و سعید بن جبیر و اکرمہ و جابر بن زید 6 کے 6 ان کے روایت کرتے ہیں کن سے، لیکن روایت کی ابو داود نے عن ابن المسیب و غلب دوارا قال واہم ابن عباس فی قولی وہوا پہ این وہم ہو گیا اس جملے کہڑا وہوا وروا مسلم عن یزید بن الاسم کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزوجہا وہوا اور تھی میری بھی خالہ جناب زید کے یزید کہتے ہیں یزید بن اسم اور جناب عبداللہ بن عباس کی بھی خالہ ہیں وزاد ابو یعلا فی مسندی بعد اس کے کہ لوٹا میں جی نہ بعد اس کے کہ آپ مکہ سے ٹھیک ہے ابھی وہ پھر تجھا واقعہ ہے وروت ترمذی من حدیث ابی رافع کہ شادی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب میمونہ پاک سے، حالانکہ سرکار حالت احرام میں نہیں تھے، و بنا بہا وہو حلال وکنت الرسول بینہما وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان۔ ہم کہتے ہیں روایت کی ہے یحییٰ بن ابراہیم نے المزنی نام محمد بن ادریس شافعی عن سفیان عن عمرو بن دینار کہ انہوں نے سوال کیا امام زہری سے یزید بن اسم کی حدیث سے جی، تو انہوں نے کہا کہ وما یدری جی، عمرو بن دینار نے سوال کیا کن سے، تو انہوں نے کہا کہ وما یدری ابن الاسم جی، کنہوں نے کہا عمرو بن دینار نے کہا تھا کہ وہ کیا جانے، وہ عرابی ہیں بوال علی ساقے ہیں، کیا آپ بنا رہے ہیں ان کو مثل عبداللہ بن عباس کے، تو آپ نے امام زہری کے اس معاملے کو ضعیف قرار دیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور چپ ہو گئے امام زہری اس پر۔ اور روات عبداللہ بن عباس سے سارے کے سارے یحتجو بروایاتہم و آرائہم، اور ناکالہ ان سے بھی آگے اسی طرح ہی ہیں جیسے عمر بن دینار، ایوب سختیانی، ابو ابن ابی نجیح وہم ائمۃ یقتدی بہم۔ اور دیکھا جائے میں نجیح کے نجیب لفظ دیکھا جائے ہے غالباً نجیح ہے۔ اور بہر الحدیث ابو رافع کی دوبارہ پھر فإنما رواہ مطر وراق، اور مطر ان کے نزدیک لیسا نہیں ہے ان سے کہ یحتجو، جیسا کہ یہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر پلا ہے، اور تحقیق کہا ان کے بارے میں کہ وقد قال، ابھی یہی قول کیا ہے کہ جماعت نے صحابہ پاک، اور یہی قول امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہ کا، جیسا کہ امام طاوی نے کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مطر قال ابو طالب عن احمد کان یحییٰ بن سعید، وہ ضعیف کہتے تھے ان کی حدیث کو، عن عطاء وقال عبداللہ بن احمد، عبداللہ امام احمد کے بیٹے جو ہیں، سوال کیا میں نے اپنے والد سے مطر وراق کے بارے میں، فرمایا کہ کان یحییٰ بن سعید یشبہ حدیث مطر الوراق بے ابن ابی لیلہ، سوء حفظ میں مشابہ کرتے تھے۔ کہا کہ پس سوال کیا میں نے والد صاحب سے، فرمایا کہ ما قربہ، کس نے قریب کیا ان کو ابن ابی لیلہ سے عطا میں خاص کر کے، اور فرمایا کہ مطر وراق فی عطا کے بارے میں وہ ضعیف ہے ان کے مقابلے میں۔ قال عبداللہ وقلت لیحییٰ بن معین مطر فقال ضعیف فی حدیث عطا، وقال النسائی لیس بالقوی، وقال ابن سعد کان فی ضعف الحدیث، قال الآجری عن ابو داود عن ابی داود لیسا ہوا عندی بحجہ، اور راوی اعتراض، لیکن یہ گل مک گئی۔ ہن دوجے پاسوں بھی جڑا نا بھی انہاں دی سکات دی بھی قول موجود نے کہڑے، ہاں لیکن روایت کی ہے اسحاق بن منصور نے عن ابن یحییٰ بن معین سے کہ یہ صالح ہیں، وقال ابو زرع صالح، وروى ابن ابی حاتم عن ابی هو صالح الحدیث احب الی من سلیمان ابن موسیٰ، وذکر ابن حبان فی الثقات، وقال ربما کبھی کبھی اخطا، وکان معجبا برأیہ، اپنی رائے کو پسند کرتے تھے، وذکر مسلم، ان میں کے نکالا ان کے لیے مسلم نے مطابعات میں ذکر کیا، اصول میں نہیں۔ وقال خلیفہ
لا باس بہ، ابو الولید ساجی نے کہا کہ صدوق ہے لیکن یہم وہم ہوتا ہے۔ قال العجلی صدوق، ایک مرتبہ فرمایا لا باس، وقال البزار لیس بباس کما نقل الحافظ ابن حجر۔ پس اس پر ہوگی حدیث بطر کی انزل کس سے؟ غایہ تو یہ ہے کہ کم از کم کیا ہوگی؟ حسن ہوگی، یہ یاد رکھے کہ لوڑ پوے گی، پس نئی صلاحیت رکھتی لے حدیث سے تلک الائمہ نبلا ثقات اسبات کے مقابلے میں۔ قال حافظ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے جڑا انفیاں دا ہے بھی پیچھے بابیاں دا قول ہی ہے، جناب قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا، جناب عبداللہ بن اور جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب سعید بن جبیر نے، وعطا و طاؤس و مجاہد و اکرمہ و جابر و عمر بن دینار و ایوب سختیانی و عبداللہ بن ابی نجی، اور یہی مذہب ہے کہ ان کا، اور ارشاد الساری میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہی قول ہے عبداللہ بن عباس کا، وہ شارح بخاری، اور عبداللہ بن عباس کا، جناب انس بن مالک اور جمہور تابعین کا انتہا۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک یزید بن اسم ان کے ساتھ سلیمان بن یسار بھی ہیں، جی جو کہ آزاد کردہ غلام ہے کن کے، جی یا ان کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں، اور دو کی جو اب دو ہو گئے نا جناب میمونہ پاک سے اس پاس راوی دو ہو گئے، ایک کون؟ اور خبر دو کی اکثر ہو جاتی ہے، اور باوجود جناب عثمان کی روایت وہ جو کہ اثبت ہے اس کل سے، جی تے تاڑے کل تو تین ہو گئے، تاڑے کل کو عبداللہ بن عباس نے ان کی بڑسی، تو نقولو ہم کہتے ہیں اولاً کہ نئی ترجیح کثرت روات کے ساتھ جب تک نہ پہنچے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نئی ترجیح سنتین کے لیے، اصول فقہ پڑھے سے میں کہ یاد رکھا جی جیسا کہ اصول میں ہے۔ تیسرا جواب اگر تسلیم کر لیں ترجیح کو، یہ کہ یہاں دو ہیں بلکہ تین ہیں، اور ابو رافع ثالث و ثلاثہ، تیسرے بھی نال ملا لو کہ جناب ابو رافع بھی ہیں، تو پس یہاں بھی تو تین راوی ہیں، اس پاس بھی عبداللہ بن عباس ایک، جناب ابو ہریرہ دو، جناب عائشہ صدیقہ تین، اور یہ جو تین ہیں یہ افقہ اثبت افضل ہیں من تمہارے تین سے، اور وہاں ادھر دو تابعی اور ایک صحابی ہے، کیڑے؟ ابو رافع، تو باقی دو یزید بن اسم بھی تھے، اور سنیں جی تے غیر و بال، اور نہیں ہے وہ صحابی بھی پہنچنے والا کسی ایک کے مرتبے کو ہمارے روات سے، اور جیسا کہ یہ کہ تمہارے ساتھ روایت ہے جناب عثمان کی، حالانکہ وہ نہیں اثبت بلکہ ضعیفت راوی، اسی طرح ہمارے ساتھ نصوص قرآن بھی ہیں، حق جیسا بھی ہیں، بہرحال صحابہ ان کے اقوال مختلف ہیں، پس نہیں ترجیح علی الجملہ مگر قال القسطلانی والظاہر من سنی البخاری جواز ہے، جیسا کہ اے گل پوری ہوگی ابو حنیفہ تا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احتجم وہو محرم، روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا، پچھنے لگوائے، حالانکہ سرکار محرم تھے، جی تو لہذا حالت احرام میں حجامہ ٹھیک ہے، جی حجامت نہیں حجامہ، جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کرایا حالانکہ آپ محرم تھے حالت احرام میں۔ اخرجہ البخاری وہو احتجم وہو محرم، جناب سفیان سے قال عمر، سنا جی پہلی شے کہ سنا تھا میں نے عطا کو جدو پڑھن گیا تو نہ فرمایا سی کہ سمیت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرما رہے تھے احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو
ثم سمعتہ پھر سنا میں نے عطا کو، وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث بیان کی مجھے طاؤس نے عن ابن عباس، تو میں نے کہا شاید کہ انہوں نے سنا اس کو دونوں سے، بھئی جناب عبداللہ بن عباس سے بھی سنا، جناب عطا سے بھی سنا جی۔ وفی مسلم عن سفیان عن عمر عن عطا و طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ واخرجہ عن الأعرج عن ابن بحینا، وہ راوی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بطریق مکہ وہو وسط رأسہ، اپنے سر کے وسط میں حجامہ کرایا جی، پچھنے لگوائے۔ سبحان اللہ۔ وابو داود عن احمد عن سفیان عن عمر عن عطا و طاؤس عن ابن عباس مرفوعا رضی اللہ عنہ وعن عثمان عن یزید راوی نتھلے عن ہشام عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجم وهو محرم فی رأسہ من داء کان بہ، سر مبارک میں کوئی تکلیف تھی جس وجہ سے سرکار نے کیا کرایا، سر میں پچھنے لگوایا۔ سبحان اللہ۔ اے گئیاں نا سنتا ساریاں چھوڑیاں تو تاں واسطے جڑا نا جی مسائل جی۔ وعن احمد عن عبد الرزاق عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احتجم وہو علی ظہر القدم کا پیر دی پشت اتے، اے دو مقام آئے نا تھے جی، کڑے کڑے سر دے وسط پیر دی یاد رکھے دے جی، تو جی پیر دی پشت لو ایسا نا جی اتھے بھی سی کی کہ میں واجعن کان بہی، پاؤں مبارک نو کوئی تکلیف سی، درد سی، اس وجہ تو جی سبحان اللہ۔ تو پھر جس عضو تے کو درد پچھنے لگوا بچوں خون نکل گیا تو جتوں گڑبڑے ساری صحت ہوگی جی، یہ تو گیا کام ہی مک گیا۔ واخرجہ النسائی عن ابی زبیر عن جابر مرفوعا رضی اللہ عنہم کہ احتجم، جناب جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعا کہ احتجم وہو محرم من وثء کان بہ، جی سرکار نے پچھنے لگوائے حالانکہ سرکار محرم تھے، تکلیف کی وجہ تھی جو آپ کے ساتھ تھی، وہ کو مسئلہ۔ واما مرن عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں کہ ظاہر القدم، اور عن القمہ عن الأعرج عن ابن بحینا روایت وسطہ، یہ دو میں روایتیں موجود نے۔ علامہ نووی نے فرمایا تحقیق جمع کیا اور جمع ہوئے علماء حجامے کے جواز پر سرکار کے لیے کہ سرکار نے سر میں بھی حجامہ کرایا اور اس کے جب کہ ہو اس کے لیے جی سرکار کے لیے محرم کے لیے، جب کہ محرم کے لیے بھی جائز ہے لیکن محرم کے لیے عذر ہو اس میں جی، اگرچہ کاٹے بال اس وقت جی نا، اور اگر کاٹے بال سر کے اس وقت لیکن کیا اس پر بالوں کے کاٹنے کے ساتھ، اور اگر نہ کاٹے تو فدیہ نہیں ہے۔ اور مسئلے کی دلیل قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فمنکم مریضاً او اللہ فمن کان منکم مریضاً او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ، انتہا۔ وفی العینی دلالت کرتی حدیث حجامہ کے جواز پر محرم کے لیے، انہوں نے فرمایا نا بھی مسئلہ ہوئے تھے، یہ فرماندے نے مطلقاً کیے مطلقاً، اسی کے ساتھ قول کیا تھا و مسروق و شعبی و ثوری و ابو حنیفہ، اور وہ قول امام شافعی کا و احمد و اسحاق اور لیا انہوں نے ظاہری سی حدیث کا، اور کہا ہے کہ جب تک کہ نہ کاٹے، اور ایک قوم نے کہا ہے کہ محرم پچھنے نہ لگوائے مگر، اور بروبیہ ذالک عن ابن عمر، اور اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے، اور حجت ان کی یہ ہے کہ بعض روات نے کہا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم لضرر کان بہ، پیچھے بھی آ گیا جی، لیکن یہ کہ مطلقاً اجازت ہے، کیا ہے مطلقاً اجازت ہے جی، سمجھے جی۔